نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی۔ یہ جو ساری دنیا میں کبھی کہیں آج وہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آج کوئی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے اور اشتعال دلا رہا ہے، تو وہ ایسا کرنے والے تمام خبیث عناصر یہ بھول جاتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن نازل کرنے کے ساتھ ہی یہ فرما دیا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، کوئی تمہارے باپ دادا نے نہیں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو اللہ کی حفاظت کو تو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، وہ جتنا زور لگائے گا، جتنی خباثت کرے گا، وہ اپنی بربادی تو ضرور کر لے گا۔ تو اس سینس میں سنیے کہ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، ایسی راہ جاتے نہیں ملیں گی، کسی مارکیٹ سے، گلی محلے سے بھی نہیں ملیں گی۔ کیسے؟ آپ اس جملے کو اپنے اندر اتاریے، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ اور ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں، ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ یہ ایک مومن کی آواز ہے اور یہ مومن ہی کی شان ہے، اور یہ اس کے لائق ہے کہ اس کے دل کی آواز یہ ہو، ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ کوئی بھی اس کے جیسا نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے، کوئی بھی اس کے جیسا نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے، کیا جان پائے گا کوئی رفعت قرآن کی۔ اور قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ، قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ، درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی، درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی، اور ہر حال
میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، ہر حال میں پہنچاتا ہے، آواز بند کر دیں۔ جی میں نے کیا عرض کیا؟ ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ۔ بیمار ہو جاؤ تو قرآن پڑھ کے دم کروا لو، نوکری نہیں مل رہی تو قرآن سے وظیفہ کر لو، مریض کی جان نہیں نکل رہی تو یاسین شریف پڑھ لو، مکان بنایا خوشی کرنی ہے برکت چاہیے تو گھر میں قرآن کا ختم کروا لو، اور بندہ دنیا سے گزر گیا تو سارے مل کے بیٹھ کے قرآن ختم کر کے ایصال ثواب کر لو۔ بتاؤ کہاں قرآن نے فائدہ نہیں دیا؟ ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی، ہے اتنا پیارا کیا کوئی، ہے اتنا پیارا کیا کوئی، لاؤ تو ایک مثال، یہ دل میں کھپ جانے والا مصرع ہے اتنا پیارا کیا کوئی، لاؤ تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن، نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی، اور وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دہر میں، وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دہر میں، جس دل میں نقش ہو گئی صورت قرآن، جس دل میں نقش ہو گئی صورت قرآن کی، اور قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی، اور اے دشمنان دین، اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی، اور نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی، اور پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی، کیونکہ درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی، اور دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ جب یہ سب کر لو گے تو پھر اس بات کا لطف آئے گا کہ ہم نغمہ قرآنی، ہر فرد کو ہم اس کا، انہی جذبوں کے ساتھ تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله
والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم يعتذرون إليكم بہانے بنائیں گے وہ تم سے. آپ کو ایزی اگر نظر آ رہا ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسی سے پڑھتی ہوں. یعتذرون بہانے بنائیں گے وہ الیکم تم سے اذا رجعتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے. یہ ابھی تک تبوک کا واقعہ جنگ سے واپس آنے کے معاملات چل رہے ہیں اور منافقوں کے کردار اور ان کے کرتوت ابھی تک تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں. آپ کو واقعے کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ بھی اسی کا حصہ اگلے پارے میں بھی چل رہا ہے. الیہم
ان کی طرف قل لا تعتذروا آپ فرما دینا مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم ہرگز ہم یقین نہ کریں گے تمہارا، قد نبأنا اللہ تحقیق ہمیں بتا دی اللہ نے، من اخبارکم تمہاری خبریں، وسیر اللہ اور اب دیکھے گا اللہ، عملکم تمہارے اعمال، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم تردون پھر تم پلٹائے جاؤ، الی عالم الغیب اس کی طرف جو جاننے والا ہے سب، والشہادہ جاننے والا ہے سب، الغیبی چھپے، والشہادہ اور ظاہر، فینبئکم پس وہ تمہیں جتا دے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے، سیحلفون اب وہ قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے آگے، اذا انقلبتم جب تم پلٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم اعراض برت لو ان سے، یعنی ان سے ان کا خیال نکال دو، چھوڑ دو، ان کو اگنور کر دو، فاعرضوا عنہم تو ہاں تم خیال چھوڑ دو ان کا، انہم بے شک وہ تو رجسن نرے پلید ہیں، ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون اس کا جو وہ کماتے تھے، یحلفون لکم حلف اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں، لترضوا عنہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا تو اگر تم راضی ہو بھی جاؤ، عنہم ان سے، فإن اللہ پھر بھی بے شک اللہ، لا یرضی نہ راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین فاسقوں کی قوم سے، الاعراب گنوار لوگ، اشد زیادہ سخت ہے، کفرن کفر میں، ونفاقن اور نفاق میں، اجدارو اور وہ اسی قابل ہے، اللہ یعلمو کہ وہ نہ جان پائیں، حدودہ وہ حدود، ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، ومن الاعراب اور کچھ گنوار، انہی کو بدو کہتے ہیں، انہی کو عرابی کہتے ہیں، اور انہی کو گنوار کہتے ہیں، ما یتخذ وہ ہیں کہ سمجھے، ما ينفق اس کو جو خرچ کریں، کیا سمجھے، مغرما توان یعنی چٹی، وَيَتَرَبَّصْ اور وہ انتظار میں رہیں، بِكُمُ الدَّوَائِرُ تم پر گردش آنے کی، علیہم دائرہ خود ان پر گردش بنے، السوء بہت بری، واللہ سمیع علیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور کچھ اعرابی وہ ہیں، مَن یؤمن جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ والیوم الآخر، وَيَتَّخِذُوا اور سمجھیں اس کو، ما ينفقوا جو خرچ کریں، قربات قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کی، وصلوات الرسول اور دعائیں لینے کا ذریعہ رسول کی، الا انہا سنو سنو بے شک وہ، قربت لہم باعث قرب ہے ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان اللہ غفور الرحیم، والسابقون الاولون اور وہ سب اگلے یعنی پہلے، من المہاجرین مہاجر، والانصار اور انصار، والذین اتبعوہم
اور وہ جو پیروکار ہوئے ان کے بے احسان بھلائی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے وأعد لہم اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنات باغات تجری کہ جاری ہیں تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے خالدین فیہا رہیں ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے وممن حولکم اور کچھ تمہارے آس پاس کے من الاعراب اعرابیوں میں منافقون منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور کچھ اہل مدینہ بھی مردوا علی النفاق جو اڑ گئے ہیں منافقت پر لا تعلمہم تم انہیں نہیں جانتے نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے مرتین دو بار ثم یردون پھر انہیں پھیرا جائے گا الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا خلطو انہوں نے خلط ملط کر دیا عملا صالحا ایک صالح عمل وآخر سیئا اور دوسرا برا عمل عسى اللہ ان قریب اللہ ان یتوب علیہم توبہ قبول فرمائے گا ان کی ان اللہ غفور الرحیم خذ من اموالہم اے حبیب آپ وصول کیجئے ان کے مالوں سے کیا صدقہ صدقہ یعنی زکوٰۃ تو طہرہم کہ ستھرا کیجئے انہیں وتزکیہم اور پاکیزہ کیجئے بہا وصلی علیہم اور دعائے خیر کیجئے ان کے حق میں ان صلاتک بے شک آپ کا دعائے خیر فرمانا سکن لہم سکون ہے ان کے دلوں کے لیے واللہ سمیع علیم علم یعلموا کیا انہیں معلوم نہیں ان اللہ کہ اللہ ہی ہے ہوا یقبل التوبہ جو توبہ قبول فرماتا ہے عن عبادہ ویاخذ الصدقات خود لیتا ہے یعنی اپنے دست قدرت میں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلْ اور آپ فرمائیے اعملوا تم عمل کیے جاؤ فَسَيَّرَ اللَّهُ اب دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے عمل وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے وَسَتُرَدُّونَ اور جلدی تم لوٹائے جاؤ گے اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب والشہادہ اور ظاہر کو فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتائے گا تمہیں بما کنتم تعملون وہ جو تمہارے اعمال تھے وآخرون اور کچھ دوسرے ہیں مرجعون جنہیں مؤخر کر دیا گیا لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کا حکم آنے تک اما يعذبهم یا تو انہیں عذاب دے گا وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ سبحان اللہ اور یا پھر ان کی توبہ قبول فرمائے گا واللہ علیم حکیم اور اللہ علیم و حکیم ہے والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدا ضرارا مسجد ضرر پہنچانے کے لیے وکفرا
اور کفر کے سبب، وتفریقا اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مسلمانوں میں، وَإِرْصَادًا اور انتظار کے لیے، لمن حارب اللہ اس شخص کے جو مخالف ہے اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کا، من قبل پہلے ہی، وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى مگر صرف بھلائی کا، واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں، لا تقم اے حبیب نہ کھڑے ہوں، نہ کھڑے ہوں آپ، فیہ ابدا آپ اس مسجد میں، لمسجد یقیناً وہ مسجد اسسا کہ بنیاد رکھی گئی، علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے ہی، احق اس کا زیادہ حق ہے، ان تقوم فی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فی ہی اس میں، رجال یحبون وہ لوگ یعنی مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں، آئیں یتطہروا خوب پاک ہونا، واللہ یحب المطہرین سبحان اللہ، افمن اسس تو کیا وہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی ڈرنے کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ورضوان اور اس کی رضا پر، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس یا وہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، جرف ہار ایک ایسی کھائی کے جو گرنے والی ہو، فانہار بہ پھر وہ عمارت گر پڑے بنانے والے کو لے کر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کیا بہتر ہے، واللہ لا یہدی اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین قوم ظالم، لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی وہ عمارت، الذی بنو ریبتن وہ جو انہوں نے بنائی کھٹکتی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ علیم حکیم، ان اللہ اشتری بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم و اموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ سبحان اللہ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون وہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون تو قتل کریں، ویقتلون اور قتل ہوں یعنی وہ قتل کریں یا قتل کیے جائیں، وعدن علیہ وعدہ ہے اس کے ذمہ کرم پر، حقا فی التورات والانجیل والقرآن، ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنا وعدہ، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا تو خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی اپنے اس سودے کی، بایعتم بہ جو تم نے اس کے ساتھ یعنی اللہ سے کیا، وذالک اور یہی ہے، هو الفوز العظیم بڑی کامیابی۔
جی تو میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بھی یاد دلایا کہ پچھلے پارے سے مسلمانوں، منافقوں، مشرکوں، کافروں، ان سب کی کیٹیگریز، ان کے حالات، ان کے برے اور اچھے ارادے، ان کے کردار، یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آخر پر جو پارہ مکمل ہوا تھا کل، اس کے سب سے آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جنہوں نے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی، لیکن ان کا عذر واقعی تھا، بلا وجہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس استطاعت نہیں تھی، یا سواری نہیں تھی، یا صحت نہیں تھی، یا اسباب نہیں تھے، تو ان کے اوپر اللہ پاک نے کسی قسم کی گرفت نہیں فرمائی۔ تو اب اگلا جو ذکر ہو رہا ہے یہ آنے والے وقت کی خبر اللہ پاک اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں اور اے میرے پیارے حبیب، جب آپ لوگ تبوک کی لڑائی کے بعد یہ لمبا سفر تھا نا، تو اب واپسی تو ایک دم سے نہیں ہو رہی تھی، یہ سارے واپسی کے جو واقعات تھے جو آپ سن رہے ہیں۔ اب ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آج کے دور کے مطابق 900 کلومیٹر سفر تھا مدینہ سے تبوک کا۔ اب 900 سفر جو گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل ہو رہا تھا، وہ ایک دم تو ہونے والا نہیں تھا نا، تو کچھ واقعات راستے میں پیش آ رہے تھے، وہ بیان ہوتے گئے۔ ابھی بھی راستے میں سفر جاری ہے۔ ذرا منظر کشی کریں نا، تصور میں لائیں نا کہ اللہ کے حبیب اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں واپس مدینہ کی طرف۔ مدینہ میں جا کے جو کچھ ہونے والا ہے اللہ راستے میں بتاتا جا رہا ہے۔ اب بات سننے کا مزہ تب آتا ہے نا جب ہماری روح اور ہماری آنکھیں وہاں پہنچی ہوئی۔ تو اللہ نے راستے میں ہی اپنے حبیب کو اور مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا کہ اے حبیب اور آپ کے صحابہ جب مدینہ پہنچیں گے نا، تو وہ جو غزوہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے نا، خاص طور پہ جو منافق ہیں، تو یعتذرون الیکم، بہانے گھڑ گھڑ کے لائیں گے۔ اور بہانے بنا بنا کے کیوں پیش کریں گے؟ یہ کیا مقصد ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اب غزوہ بھی ہو گیا، فتح بھی ہو گئی، مال غنیمت بھی بے شمار مل گئی، لوگ واپس آ گئے، چلو اب جا کے سب کو راضی کر لو، ہم نے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا، اب جا کے ان سب کو راضی کر لو۔ تو اے حبیب آپ نے پتہ کیا کہنا ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیے ذرا اللہ کیا فرمایا، کتنا پیارا انداز ہے۔ پہلے سے اپنے حبیب کو تیار کر کے رب بھیج رہا ہے، تمہارا کہ اے حبیب آپ نے پتہ ہے انہیں کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا لا تعتذروا، اب کوئی ضرورت تمہیں بہانے بنانے کی نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، ہم نے کوئی بات تمہاری ماننی نہیں، کسی بات پہ یقین کرنا نہیں۔ آپ انہیں فرما دینا ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کریں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ اس لیے یعنی اندر کی بات کیا ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، جو تمہارے اندر کی برائیاں تھی نا، ہمارے رب نے وہ ساری ہمیں بتا دی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے، یعنی اب ان سب کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اب تمہارے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ تو ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو تم بہانے بنا رہے ہو ان میں صداقت کتنی ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو آنے والے وقت میں تم ان پہ قائم بھی رہو گے، یا اگلا وقت آیا تو پھر منکر ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول خود دیکھیں گے کہ تم اس وعدے کو وفا کرتے ہو یا پھر منکر ہو جاتے ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، آگے یہ فرمایا گیا
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیبی والشہادہ۔ عالم الغیبی والشہادہ یہ اللہ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن تمام مقربین کو، وہ انبیاء ہوں، نبی رسول ہوں یا اللہ کے خاص ولی ہوں، جن کو بھی اللہ پاک نے علم غیب عطا کیا ہے، ان کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم غیب پر مطلع ہیں یا علم غیب وہ جانتے ہیں، لیکن کسی نبی یا کسی ولی کو عالم الغیبی والشہادہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم الغیبی والشہادہ یہ ذاتی وصف صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب اور دیگر انبیاء کرام کو جتنا جتنا چاہا ہے ان کو علم غیب عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب عطا کرنے پر اب اللہ کے نبی بھی اور ولی بھی علم غیب کو جانتے ہیں۔ یہ بڑا سینسیٹیو عقیدہ ہے، اس کے جملوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب کہیں کسی سے بحث ہو جاتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کوئی مخالف آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، تو آپ کے پاس پھر سمجھ کوئی نہیں ہوتی، بات کا جواب نہیں ہوتا، اور آپ یا لڑائی مول لے لیتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں گل کے وہ سچی ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھ کے سنا دی۔ آج آپ کو اتنے ٹائم میں روزانہ اتنا ٹائم بٹھا کے قرآن سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور جو باریک فرق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو انشراح صدر عطا فرمائے اور عقائد کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرق لگا؟ اللہ بھی غیب جانتا ہے، اللہ کے نبی اور ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ بظاہر جملہ ایک جیسا ہے، لیکن اس میں کتنا بڑا فرق ہے جی؟ کتنا بڑا فرق ہے؟ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ لفظ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی اور ولی ہیں وہ غیب جو جانتے ہیں وہ اللہ کے دینے سے جانتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس چیز ہے، دوسرے کے پاس بھی چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ میری چیز اپنی ذاتی ہے، مجھے کسی نے دی نہیں۔ دوسرے کے پاس بھی چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں نے یہ چیز دی ہے۔ چیز تو بظاہر نظر آ رہی ہے ایک جیسی، لیکن حقیقت میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کو چیز ملی ہے، دوسرے کی ذاتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق اللہ اور اس کے رسولوں کے علم غیب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی بھی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ نبی علم غیب جانتا ہے، لیکن جانتا کیسے ہے؟ اللہ نے اس کو وہ علم غیب دیا، لیکن اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اللہ ذاتی طور پہ جانتا ہے۔ اس مسئلے کی اگر سمجھ آئی ہے تو تھوڑا سا اہتمام کریں اور ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ آئندہ آپ یہ مسئلہ سن کے کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، یہ آپ کے واپس پہنچنے پر صرف زبانی نارملی بہانے نہیں بنائیں گے، قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ قسمیں کھائیں گے، اور اس لیے قسمیں کھائیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ آپ چشم پوشی کریں، ان کی بات کو برداشت کر لیں، رفع دفع کر لیں، اور کوئی سخت ایکشن نہ لیں، نہ انہیں ملامت کریں، نہ برا بھلا کہیں، اس لیے قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ تو اے حبیب فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ کیا کرنا؟ آپ ان سے اعراض ہی کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چشم پوشی نہیں، بلکہ آپ ان سے اعراض کرنا، آپ ان سے منہ پھیر لینا، آپ ان کی کوئی بات نہ سننا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ بولنا، بلکہ قطع تعلقی کر لینا۔ یہ اللہ کریم ان معاملات کو سلجھانے کے لیے خود فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے آپ نے کیا کرنا۔
آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو مسلمانوں کو اللہ کے فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ لوگوں نے نہ تو منافقوں کے پاس بیٹھنا ہے، نہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ آگے وضاحت فرما دی کہ انہم رجس، وہ نرے خبیث، ناپاک اور پلید ہے۔ اب ان لفظوں پہ غور کیجئے، یہ کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو منافق ہے وہ پلید ہے، پلید۔ اب اس کے ساتھ نرمی کا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ پلید ہے، اس کے پاس بیٹھو ہی نہ، تم بھی پلید ہو جاؤ۔ پلید جگہ پہ بیٹھیں گے تو کپڑے پلید ہوں گے نا، ناپاک جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا اور ساتھ ڈکلیئر کر دیا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، آخر کار آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم میں اللہ کوئی کسی انتقام کی وجہ سے یا خود معاذ اللہ ظلم کی وجہ سے ان کو نہیں بھیجے گا، بلکہ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ سارے کا سارا ان کے اپنے کرتوتوں کا ہوگا۔ حضرت مقاتل نے کہا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی تھی کہ آئندہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کبھی بھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کی ابھی تفسیر آپ نے سنی۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ قسمیں اس لیے آپ سے کھائیں گے آپ کے سامنے کہ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ لیکن اب اللہ پاک نے آگے وضاحت فرما دی کہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فرض کر لو کہ آپ ان کی باتیں سن کے اگر آپ راضی ہو بھی جائیں تو ان کا کام اتنا برا اور اللہ کو غضبناک کرنے والا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کبھی فاسقوں سے راضی نہیں ہو۔ اے حبیب آپ اگر راضی ہو بھی جائیں نا، حقیقت تو یہ ہے نا کہ جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو رسول راضی کیسے ہوں گے؟ لیکن یہ شدت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھی میری طرف سے تو جواب ہے، آپ اگر راضی ہونا چاہتے ہیں تو ہو بھی جائے، میں تو راضی نہیں ہوں گا۔ یہ بات ہم کرتے ہیں نا، انداز ہوتا ہے اپنی شدت بتانے کا۔ تو اللہ بھی ناراضگی کی شدت بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب فرض کر لیا جائے کہ آپ راضی ہو جائیں، اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو میں تو راضی نہیں ہوں، کیونکہ میں کبھی فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ فاسق لوگ ہیں اس لیے میں ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو رسول راضی ہو بھی جائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ بتائیے، فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر والے نفاق کو جانتا ہے، اس لیے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو ان کو کسی صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آگے ان کی حالت کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہات والے گنوار اجڑ اور بدو ہیں، یہ شہر والوں کی نسبت منافقت میں، کفر میں زیادہ سخت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو علم کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ انہیں علم کا پتہ چلے، انہیں قرآن و حدیث کا پتہ چلے، انہیں واعظ و نصیحت سن کر ہدایت کی طرف جانے کی توفیق ملے۔ تو لہٰذا وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فرائض و واجبات ادا کیے نازل کیے ہیں وہ ان سے جاہل رہیں۔ اگر وہ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں
تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی عالم دین کی صحبت میں جا کے بیٹھے، علم کی مجلسوں میں بیٹھے، اور اس کو پتہ چلے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرا نبی کیا فرماتا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اور کبھی عذاب کی بات، کبھی جنت کی بات، کبھی رب کی ناراضگی اور کبھی راضی ہونے کی بات جب وہ سنے گا تو اس کا دل نرم ہوگا اور اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ اب آپ ذرا یہاں دیکھیے کہ جتنے لوگ جتنے دور دور کے دیہاتوں سے روزانہ آ کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا کروڑ بار شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ آج ہمارے زمانے میں کوئی گاؤں ویسا گاؤں نہیں رہا، ہمارے گھروں کے آگے روڈز ہیں، ہمارے گھروں کے آگے سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہمارے گھروں کے آگے چلی جاتی ہیں، اور ہم کتنی آسانی سے وہاں سے نکل کر علم کی، دین کی، قرآن کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا دین سنتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی بد نصیبی کو ہم اپنے اوپر غالب رکھیں اور سننے کے باوجود بھی عمل نہ کریں تو پھر یاد رکھیے پھر ہم ان بدوؤں سے بھی برے ہوں گے۔ تو اللہ کا بہت کرم آج کے ایک تو وقتاً فوقتاً بھی وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، اور ایک نور علی نور بات یہ کہ اس نے ہمارے لیے رمضان کے مہینے کو پسند کیا کہ سارا مہینہ ہم پہ وہ اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں کتنے ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، سٹک لے کے چلتے ہیں، سہارا لے کے چلتے ہیں، لیکن کتنا اللہ کا کرم ہے کہ وہ روزانہ آپ کو اپنے علم کے حلقے میں پہنچا دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندے کے اندر جہالت ہوتی ہے نا، جہالت، تو جہالت اس کے اندر شدت پیدا کرتی ہے۔ جو بندہ کسی بھی بات پہ زیادہ اڑنے والا، زیادہ ہٹ دھرمی کرنے والا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ علم سے دور ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے شدت پسند ہوتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو پڑھا لکھا نہیں کہتے۔ پڑھے لکھے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ روز ہمیں وہ کالج جاتا نظر آئے، وہ یونیورسٹی جاتا نظر آئے، یا وہ کسی جامعہ میں جاتا نظر آئے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے۔ نہیں، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم داخل ہوتا ہے، جس کے اندر علم کا نور جاتا ہے، اور پھر وہ اندر سے نور باہر آ کر معاشرے کو نورانیت بتاتا ہے۔ پڑھا لکھا ہم اسے کہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ گنوار یا دیہاتی ایسے ہیں يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یعنی زکوٰۃ صدقات دینے کا کہا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ایک چٹی ہے، ایک تاوان ہے، ایک ٹیکس ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے اوپر وہ گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئے اور وہ خوشیاں منائیں، تمہارا کسی طرح سے زور کم ہو، تم کسی جگہ پہ جا کے مغلوب ہو جاؤ اور کفر تمہارے اوپر غالب آ جائے تو انہیں بڑی خوشی ہو۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ کو کیا منظور ہے؟ اللہ کو جو منظور ہے اس نے بتا دیا کہ اے حبیب آپ انہیں بتائیے کہ گردشیں اب ہمارے اوپر نہیں آنے والی، تمہارے اوپر آنے والی ہیں، اور تم ہی لوگ مصیبتوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں مبتلا ہونے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیتوں سے زیادہ منافقوں کی علامتیں بیان کی، جو دو علامتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ اس خرچ کو ٹیکس اور تاوان سمجھتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے۔ یہ بھی کس کی علامت ہے؟ جاگ کے بولیں، جاگ کے، منافقوں، کہ جہاں اللہ نے فرض کیا ہمارے اوپر کہ یہ ہم نے خرچ کرنا ہے تو دیتے ہوئے دل کے اندر تنگی پیدا ہو اور یہ بندہ سوچے کہ نہ ہی دینا پڑتا تو اچھا ہوتا۔
یہ کیفیت منافقت کی کیفیت ہے۔ اور دوسری بات کہ بندہ اپنے دل میں مسلمانوں کی تکلیف پہ خوش ہو اور اندر وہ یہ نیت کرے کہ اللہ کرے کہ اس کو مصیبت پڑے، اسے مصیبت پڑے تو میرا دل خوش ہو جائے، یہ بھی منافقت کی علامت۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری آیات میں نے بار بار آپ کو یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو مختلف مواقع پہ کبھی کافروں کے، کبھی مشرکوں کے، کبھی منافقوں کے حال ہمیں سنائے جاتے ہیں نا، یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے حال پہ غور کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں بلکہ کثرت سے پائی جاتی ہیں تو ہم ان کی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جب اپنے اندر یہ خیال پیدا ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اچھا جی، اب یہ جو گنوار، دیہاتی اور عربی لوگ ہیں، ان کی ایک کیٹیگری اب آگے بیان ہونے لگی ہے۔ اللہ فرمانا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ تو دیہاتی لوگ، گنوار جاہل لوگ اس طرح کے ہیں جو پہلے بیان ہوئے، اور انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور واقعی اللہ فرما رہا ہے کہ الا انہا قربۃ لہم، کہ واقعی ہاں ایسا کرنا ان کے لیے باعث قرب ہی ہے۔ اور ایسے لوگ جہاں بھی رہنے والے ہوں گے، وہ گاؤں میں ہوں یا شہر میں، اللہ بہت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ دیہاتیوں میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اگر انہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کو اپنے لیے بڑی سعادت اور غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول کیا اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب انہیں نیکی کا موقع ملتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خرچ کرنے کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب اور ہمیں اپنے نبی کی بارگاہ سے دعائیں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب بھی وہ لوگ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صدقہ، کوئی ہدیہ لے کر آتے تو اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بے شمار دعائیں کرتے اللہ کے حضور، اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ہم جائیں گے تو اللہ کے نبی ہمیں دعائیں دیں گے۔ تو آج علماء کے لیے بھی یا ہر اس بندے کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہو گئی کہ آپ کو وکیل بنا کر کوئی بھی بندہ اللہ کی راہ میں جب کوئی خرچ کرتا ہے، صدقہ پیش کرتا ہے، زکوٰۃ پیش کرتا ہے، فطرانہ پیش کرتا ہے یا زکوٰۃ و عشر پیش کرتا ہے تو آپ اپنے محبوب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس کو بہت ساری دعائیں عطا کریں۔ تو یہ جو خاص طور پہ لوگ تھے نا، یعنی جن کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہنے کے باوجود بھی وہ نیک تھے، وہ متقی تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، یہ خاص قبیلے تھے، اور اللہ نے ان قبیلوں کے اندر بہت سے نیک لوگ پیدا کیے تھے۔ اگر ہم اس بات کا ابھی جائزہ لے لیں تو آج بھی یہ سین نظر آتا ہے نا، آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر کتنے بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جوک در جوک جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟
وہاں ایک بزرگ ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سید صاحب ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کسی سید کا مزار پاک ہے ہم اس کے اوپر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہ بھی گاؤں اور دیہاتوں میں ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ان زمانوں میں بھی ایسا ہی تھا جیسے آج کا ماحول ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ قریش، انصار، قبیلہ جوہینہ اور قبیلہ مزینہ، قبیلہ بنی اسلم، قبیلہ غفار اور قبیلہ اشجع کے لوگ، اگلا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا یہ سارے قبیلے جو ہیں ان قبیلوں کے لوگ ہمارے دوست ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا مولا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ جو اچھی صفات بیان کی گئی ہے نا، ان اچھی صفات کے حامل اکثر لوگ ان قبیلوں میں تھے جن قبیلوں کے میں نے نام لیے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان قبیلوں کے لوگ ہمارے دوست۔ کتنی بڑی شان ملی، کتنا بڑا مقام ملا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی دوستی کی سند عطا فرمائی۔ کس وجہ سے؟ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، جہاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو ماننے والا قیامت میں وہی تصور کیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ اس کے محبوب پر ایمان لائے گا، کیونکہ وہ جو دوسرے گوار جن کی پہلے باتیں ہوئی ہیں، قیامت کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کون سا پوائنٹ مس تھا وہاں؟ صرف اللہ کے رسول کو نہ ماننے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، اللہ کو ماننے والا، قیامت کو ماننے والا، قبر و حشر کو ماننے والا، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، اللہ اس کے ایمان کو مانتا ہی نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے رسول کو مانتا ہے پھر ساری باتوں کا ایمان معتبر ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ جتنے بھی اعمال ہم نے کرنے ہیں ان اعمال پر جو چیز مقدم ہے اور جو اعمال کی قبولیت کی گارنٹی دیتی ہے وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان میں نقص ہے یا ایمان نامکمل ہے تو آپ جتنے نیک چاہیں بنتے رہیں، جتنا مال چاہیں خرچ کرتے رہیں، اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں، آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں۔ ہاں اگر آپ ایمان کامل رکھتے ہیں، اور کامل ایمان کیسے بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر بیک وقت مکمل ایمان رکھنے والا بندہ کامل ایمان کا حامل ہے، اور جس کو رب ذوالجلال کامل ایمان عطا کر دیتا ہے، خدا کی قسم وہ تو ایک مومن کو دیکھ کر مسکرا بھی پڑتا ہے تو رب اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی سنا۔ خیال رکھے کہ اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا وسیلہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر ہی وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، تو یہ اس کی بیکار کوشش ہے، اس کی خام خیالی ہے اور اس کا ناقص ایمان ہے جو اس کو قطعاً فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کا ایمان کامل تبھی ہے جب اس کو دنیا کی ہر چیز اور دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو جائے۔ جب تک اتنی محبت اپنے محبوب کی نہیں ہوگی تب تک وہ کامل ایمان والا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ انہی کے طریقے، انہی کے انداز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
کیونکہ نبی علیہ السلام کے دربار میں اگر کوئی پریکٹیکل کر کے امت کے لیے نمونہ چھوڑ رہا تھا تو وہ صحابہ کی جماعت نے ہی ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے ریکارڈ کروایا، اور وہ ریکارڈ آج تک ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو پہنچایا، پھر اس پہ پریکٹیکل کر کے اس کو اپلائی کر کے صحابہ کرام نے دکھایا، اور وہ قیامت تک کے لیے ریکارڈ ہو گیا۔ اچھا، اب ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا، وہ اپنے رسول کی رضا کیسے حاصل کرتے تھے؟ صحابہ کرام حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشی کے لیے خاص طور پہ کوششیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا نا، انہیں بات سمجھ آ گئی، انہیں نکتہ مل گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا اگر دنیا میں کوئی طریقہ ہے تو اس کے رسول کو راضی کرتے جاؤ۔ جب رسول راضی ہوگے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاص طور پہ اس دن میں نذرانے پیش کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف فرما ہو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے تو کوئی بندہ تحفہ پیش کرتا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی اس بات کی۔ تو جو سمجھدار شاگرد یا مرید ہوتا ہے، یہ سمجھدار کوئی عقیدت مند ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے کس عمل سے میرے رہنما کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے آقا علیہ السلام کے دل کو سچی خوشی پہنچانی ہے تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ ہدیے تحفے ان دنوں میں پیش کریں جب آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیے، صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خوشی ہوتی کہ میرے غلام میرے اہل خانہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صرف اس بات کو خوشی کا سبب یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر کے خوشی حاصل نہیں کر سکتے، آپ وہ کر کے خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خوشنودی اس میں ہے جو محبوب کو خوش کرنے والی چیز، جس سے محبوب کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اس راستے سے محبوب کا دل جیتتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام نے اب اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خدمت کرنے سے آپ زیادہ خوش ہوتے تو صحابہ وہ کرتے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کا دل کس چیز سے خوش ہوتا ہے، صحابہ وہ کرتے۔ اب ازواج مطہرات کی خدمت کرنے سے آقا دو عالم علیہ السلام کا قلب مبارک خوش ہوتا، تو آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے الگ الگ سے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور وہ ماہانہ وظیفے امہات المومنین کی خدمت کے لیے حضور کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے، جس سے حضور کو بے پناہ خوشی ہوتی۔ جب حضور خوش ہوتے تو یقیناً اس خوشی کا اثر صحابہ کرام پہ آتا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے انہیں ایک بہت بڑا عظمت والا کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر عبادت والا عمل یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے۔ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، جب ہم پورا کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عمل
ایک ایسا خاص عمل ہے جو بطور خاص بندے کو اللہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے جسمانی کام لے لیں، زبانی کام لے لیں، کوئی مدد کا کام لے لیں، وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ انہیں کہیں نا کہ ہمیں 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اگرچہ ادھار ہی ہے، ہم دے دیں گے، چٹا جواب۔ اور بعض لوگ تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں بھائی دوستی اپنی جگہ پہ، پیسے والی گل نہیں کرنی، کہتے ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو پیسے دینے والی جو بات ہے، پیسہ خرچ کرنے والی بات، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو جتنا مشکل کام اپنے نفس کو ضرب لگا کے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ اتنا ہی قریب ہو جائے گا۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ لینا تو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے حوصلے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تو بٹوے میں سے نکال دے، تو تیرا امتحان ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، پھر دیکھ تجھے اس کا انعام کتنا دے گا۔ ایک دفعہ نکال کے پیش کر دینا تیرا کام ہے، پھر میں آگے اسے بڑھا کے تجھے دیتا رہوں گا، اور تو گن نہیں سکے گا، اندازہ نہیں کر سکے گا کہ میں کتنا دوں۔ اسی لیے یاد کیجئے کہ آپ کو کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غریبی زیادہ ہو جائے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، جب غریبی زیادہ ہو جائے، تنگ دستی زیادہ ہو جائے، تو اللہ سے تجارت کر لو، اللہ سے تجارت کر لو، نفع ہی نفع ہو جائے گا۔ اب بھئی تجارت کے لیے تو پیسہ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرض لے کر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو تو تمہاری وہ تجارت اتنی مقبول ہو جائے گی کہ ایک وقت میں اللہ تمہیں ریٹرن کرنا شروع کر دے گا۔ کتنے خوبصورت انداز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور بے شک مہاجرین میں، انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، یعنی جو سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کیا ملا ان کو، کیا ملنے والا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے وہ مقام ان کو دے دیا جو کائنات میں کوئی نہیں لے سکتا، نہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں سن لیں، اور صرف وہ نہیں، قیامت تک قرآن پڑھنے والے لوگ سن لیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ بس اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اب یہاں پر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک والسابقون الاولون جو مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور دوسرے الذین اتبعوہم بإحسان جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سابقین مہاجرین کون ہیں؟ ایمان قبول کرنے میں دوسرے لوگوں پر، دوسرے مہاجرین پر آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، یہ سابقین ہیں۔ ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد وہ ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ ان سے مراد وہ ہیں سابقین جنہوں نے اس دور میں ایمان قبول کیا جس میں ابھی لوگ یعنی مسلمان
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ اول کی طرف۔ وہ اس وقت مسلمان ہوئے، بعد میں جب قبلہ تبدیل ہو کے کعبہ ہو گیا اور اس وقت انہوں نے تب بھی نمازیں پڑھی، تو یہ سابقین الاولین۔ ایک قول کے مطابق سابقین الاولین جو ہیں وہ اہل بدر ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ ایک قول کے مطابق سابقین الاولین وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے۔ بہرحال یہ مختلف مفسرین نے مختلف لوگوں کے بارے میں لکھا۔ اور انصار میں سابقین اولین کون ہیں؟ وہ جو اسلام قبول کرنے میں باقی انصار سے آگے بڑھے اور سبقت لے گئے، وہ انصار میں سابقین الاولین۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ یہ 6 بندے تھے، صرف 6 بندے جو بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں جو لوگ شامل ہوئے وہ 12 بندے تھے، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں جو لوگ شامل ہوئے وہ 70 صحابہ کرام تھے، اور یہ سارے سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ اور وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی ہر لحاظ سے پہلے کیا، جس کا ذکر کئی بار آپ سن چکے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کون سی جماعت میں؟ جوانوں میں۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، کن میں؟ خواتین میں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کن میں؟ بچوں میں۔ وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، کن میں؟ غلاموں۔ اور میں نے چند دن پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے یوم وصال پر بتایا تھا کہ اگرچہ تقسیم کرنے پر یہ لوگ اپنے اپنے طبقے میں پہلے بنے، لیکن در حقیقت ان سب کے پیچھے پہلے نمبر پہ آنے والی ایک ہی خاتون ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ ان سب کے پیچھے تربیت اور پرورش حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ تو اب یہ بیان کرنے کے بعد، یعنی سابقون الاولین بھی جو مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اور ان کو دیکھ کر پیچھے تمام اتبعوہم بإحسان، نیکی میں پیروی کرنے والے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اس آیت سے یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ سارے صحابہ، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، نہ ان میں کوئی گناہ گار ہے، نہ ان میں کوئی فاسق ہے۔ آج کے دور میں یا کسی بھی زمانے میں اگر کوئی بدبخت یہ عقیدہ پال کے رکھے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی فاسق ہے یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایمان والا نہیں رہا، تو وہ خود ایسا عقیدہ رکھنے والا مردود ہوگا، وہ خود ایمان سے خارج ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو ایمان سے خارج ہو یا فاسق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا ثبوت اور کتنا بڑا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس کے آگے کسی اور ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ ذرا ایک اور سند حدیث پاک سے بھی لے لیجئے۔ آج اس عقیدے کو درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گلی محلوں میں بہت سے لوگ جو ہمارے ایمان خراب کرنے والے، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کی جماعتیں بناتے ہیں، ان کی تقسیمیں کرتے ہیں، کسی کو اپنی سازش سے گمراہ قرار دیتے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی کو فاسق کہتے ہیں، اور کسی کے لیے گالیاں اور تبرہ بازی کرتے ہیں۔ آج اپنا ایمان ان لوگوں سے بچانا اشد ضروری ہے، اور یہ قرآن ہی ہمارا ایمان بچا سکتا ہے۔ آپ سنیے آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان، جس کو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک بار فرمایا، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ
جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ کتنا سخت اعلان ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یعنی اگر کسی کے دل میں صحابہ کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اور جس بد نصیب کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ دانستہ یا نادانستہ اس بات کا شکار ہو گیا کہ اس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے، پھر وہ سمجھ لے کہ وہ کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور آگے مضمون جاری ہے، آگے آپ نے فرمایا کہ جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا۔ کس کو ستایا؟ صحابہ کو۔ ستایا کیسے جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے کسی کی توہین کر کے، کسی کے ساتھ گستاخی کر کے، کسی کو گالی گلوچ کر کے، یہ ستانا ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد۔ آپ فرما رہے ہیں جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور آخری بات یہ ہے کہ جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ پھر اللہ ہی اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اب سابقون الاولون کی بات سن کر یہاں اس بات کا علم بھی ہوا کہ نیکی کرنا تو یقیناً بڑا اچھا کام ہے، کوئی بھی نیکی ہو، نیکی کا کام بہت اچھا کام ہے، لیکن یاد رکھیے، توجہ میری طرف فرمائیے، نیکی کرنا بولے، جن کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں منہ ان کے قریب کر کے بولے نیکی کرنا، نیکی کرنا اچھا کام، لیکن نیکی میں پہل کرنا اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، جو بندہ نیکی میں پہل کرتا ہے وہ پوری قوم کو طاقت دیتا ہے، اور اس ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے پھر پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے وہ نیکی کرنے کے لیے۔ اب کوئی بھی نیکی ہے، دیکھیں آپ ماشاءاللہ جن جن علاقوں سے پورا ایک گروپ تشریف لاتے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، آپ کے قافلے میں سے، آپ کے محلے، آپ کے علاقے میں سے جس نے پہلا قدم اٹھایا تھا نا، آج یہ ساری فضیلت آپ کی اس کو مل رہی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس نے پورے محلے کو طاقت دی کہ نہیں دی؟ سب اس کے پیچھے چلے کہ نہیں چلے؟ ہاں، لیکن اب یہ بخل نہ کرنا کہ بھئی نیکی تے ساری وہ لے جاندی تے اسی کی کرن جانے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ پہل کرنے، سبقت لے جانے کی نیکی اس بندے کو ضرور دیتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ پاک ان سب کے نیک عمل کی جزا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن کسی نیکی کرنے والے کا ثواب کم نہیں کرتا۔ میں نیکی کروں گی تو میری نیکی کا ثواب مجھے ملے گا، آپ نیکی کریں گے تو آپ کی نیکی کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن جس نے مجھے نیکی پہ لگایا اور جس نے آپ کو نیکی پہ لگایا، ہماری نیکیاں اس کی طرف بھی تو جائیں گی۔ الحمدللہ، کتنا خوبصورت، کتنا وسیع ترین اللہ کا نظام ہے کہ کسی کا حق کم نہیں کیا جاتا، کسی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے فنڈنگ نیکیوں کی نہیں کی جاتی، یاد رکھیے، نیکیوں کی فنڈنگ کر کے دوسروں کو نیکیاں نہیں دی جاتی۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ ہر ایک کو پوری دنیا کے برابر ثواب دے تب بھی کم نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ آج اسلام لانے میں بھی جو پہل صحابہ کرام نے کی، تو وہ اسلام لانے کی نیکی آج تک دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور انہی کی نیکی نے ہمیں سبق دیا، تو آج ہم بھی اپنے والدین، ہمارے والدین، اپنے والدین، وہ اپنے والدین کے ذریعے سے
آج اس نیکی میں ہیں کہ الحمدللہ سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آگے اپنے اپنے اعمال اپنے ذمہ ہیں، وہ جتنے اعمال ہم کریں گے ہمیں اتنے ثواب ملتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک نے یہاں فرمایا والذین اتبعوہم، کون؟ اتباع کرنے والے یعنی تابع ہونے والے، تابع ہونے والے۔ ہم ایک اصطلاح بولتے ہیں یا اللہ صحابہ اکرام کو ہماری طرف سے ثواب عطا فرما، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ تابعین کو ثواب عطا فرما، پھر ہم کہتے ہیں تبع تابعین کو ثواب عطا فرما۔ وہ لفظ ہی قرآن سے لیا ہے۔ اتبعوہم کا مطلب وہی ہے جو ان کے تابع ہیں، اور پھر تبع تابعین کون ہے؟ جو ان کے تابع ہیں۔ یہ تابعی کون ہوتا ہے جی؟ تابعی شریعت کی اصطلاح میں کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں ایک گھڑی بھی مصطفیٰ کی صحبت اس کو مل گئی، وہ صحابی بن گیا۔ اور جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ان کو تابعی کہتے ہیں۔ اب تابعی کی فضیلت اسلام میں کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے قریب ہیں، وہ کون ہے؟ تابعی، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے قریب ہیں، تبع تابعی۔ ان تین جماعتوں کی تعریف، ان کا قرب، ان کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان اقدس سے کری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تک پوری جماعت کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا پورے علاقوں کے اندر، پوری قوم کے اندر کوئی ایک صحابی بھی رہ گیا نا، اس ایک صحابی کی برکت سے آپ نے فرمایا کہ جب پوری قوم جنگ کے لیے نکلے گی، ہو سکتا ہے وہ مغلوب ہونے والی ہو، لیکن اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ سب کو فتح دے دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا، پھر روئے زمین پہ اگر کوئی ایک تابعی بھی بچا ہوگا جس نے صحابی کی زیارت کی ہوگی، تو اس صحابی کی زیارت کرنے والے تابعی کی برکت سے اللہ پوری قوم کو فتح عطا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی تابعی نہیں رہے گا، تبع تابعی میں سے ایک بندہ بچ جائے گا، اللہ پوری قوم کو اس تبع تابعی کی برکت سے فتح عطا کرے۔ یہ شان ہے تابعین کی اور تبع تابعین۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں۔ پیچھے جو آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں نا آپ نے، وہ تھے مدینے کے منافق۔ اب کیا ہے؟ حولکم، حول کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد، آس پاس کے گاؤں دیہات شہر، ان میں بھی منافق ہیں۔ اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان کیا، پھر بیان یعنی پیچھے والی آیتوں میں پھر جو اکابر مومنین تھے، جو مہاجر تھے، انصار تھے، پہلے ایمان لانے والے تھے، ان کے پیچھے ایمان لانے والے تھے، ان سب کا ذکر کیا۔ اور اب اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مدینے کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان میں بھی منافق بکھرے ہوئے ہیں، اگرچہ تمہیں ان کے نفاق کے بارے میں پتہ نہیں، تو اللہ نے غیبی خبر سب کو ان کے بارے میں بھی دے دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ
صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم بہت سے لوگ اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ فلاں تو پیدا ہی مدینے میں ہوا، فلاں نے تو 40 سال مدینہ میں گزارے، سعودی عرب میں گزارے، مکہ میں گزارے، تو ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ ابو لہب کہاں پیدا ہوا تھا؟ یہ اتنے اتنے بڑے منافق جن کے نام آپ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ اور مدینہ کے۔ تو قرآن صاف عذاب ان کے بیان کر رہا ہے، ان کے کرتوت بیان کر رہا ہے، ان کی بدنیتیاں بیان کر رہا ہے تو یہ سارے مدینہ کے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج ہم بھی اس بات سے دھوکہ کھاتے ہیں، ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو رشتہ بھی دینا ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ساری زندگی سے مدینہ شریف ہے، وہ تو بڑا ہی نیک ہے، ہمارے تو نصیب جاگ گئے۔ تو ہم اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کسی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے افضل نہیں ہوتا جب تک وہ افضلیت کے کام نہیں کرتا۔ کسی جگہ پہ رہنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا جب تک کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا۔ جب خباثت، جب شیطانیت، جب منافقت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو وہ جہاں مرضی رہ لے۔ 70,000 لوگ جنت البقیع سے منافق اٹھائے جائیں گے قیامت میں۔ میں نے پچھلے دنوں میں جب عمرے سے واپسی ہوئی تو میں نے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ اس مرتبہ جو وہاں سعودی عرب میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جو حالات دیکھے، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مسجد نبوی کے ارد گرد، ہوٹلوں کے سامنے، روڈ کے اوپر، بالکل سامنے راستوں کے اوپر بیٹھ کے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ ہم صرف ان کو وہاں رہنے کی وجہ سے اللہ کے ولی مان لیں گے؟ نہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ جو جتنی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے جتنی بڑی خباثت کرے گا اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کوئی بندہ سید ہے، کوئی بندہ ہاشمی ہے، کوئی بندہ قریشی ہے، کوئی حضور کی خالص نسل سے حسنی حسینی سید ہے، جب تک اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کو اعلیٰ نسب فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک اس کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، جب تک اس کا نیکی کا راستہ نہیں ہے، اس کو کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ سے یہ نہ فرماتے کہ اے فاطمہ اگر تم عبادت اور ریاضت میں اپنا مقام نہیں بناؤ گی تو تمہارا باپ کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب تھا؟ یہ مطلب نہیں معاذ اللہ یہاں بہت سے لوگوں نے آقا علیہ السلام کو بے بس ثابت کرنے کی کوشش کی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر پرسن جو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نے عبادت فرض کی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی اعلیٰ نسل، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ حسب کے پیچھے چھپ کر ان سے ڈینائی نہ کرے، ان کا انکار نہ کرے، بلکہ ہر بندے پر اللہ کی فرما برداری لازم ہے۔ فرض و واجب عبادت میں کوئی کسی کی عبادت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس نے خود کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا سہارا لے کے اپنا غلط راستہ بدل لے گا، غنڈا بن جائے گا، علاقے کا بدمعاش بن جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں تو سید ہوں، تو نہیں، اس کو ایسا سید ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ کوئی بندہ خود نیک نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں تو کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے سے وہ اعلیٰ نہیں بنے گا۔ اور مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ میں ساری زندگی رہنے سے یا کسی بڑے ولی کے دربار میں ساری زندگی گزارنے سے وہ ولی نہیں بن جائے گا کہ وہ ساری رات بیٹھ کے چرس پیتا رہا اور کہے کہ میں تو ساری زندگی دادا صاحب گزاری ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اللہ اسے بخش دے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے تو دادا صاحب کی توہین کی ساری زندگی، اس نے دین کا مذاق اڑایا ساری زندگی۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ جس بندے نے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اس کی قدر کی، اس کی فضیلت کی پاسداری کی،
نیک لوگوں کی اولاد بن کر نیک لوگوں کی نیکی کو قائم رکھا، ان کو بدنام نہیں کیا اور خود بھی نیکی کے راستے پہ قائم رہا، اسے عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ رب اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے آباء و اجداد کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا اور نبی کے نام پر بٹا لگایا اور اپنے آپ کو گمراہ رکھا اور پھر نام نبی کا یا آل نبی کا استعمال کرتا رہا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے اگر لوگ جانتے۔ جو بندہ مدینہ کو چھوڑے گا، یعنی اس سے اعراض کرے گا، ناپسند کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو لائے گا مدینہ میں جو اس بندے سے بہتر ہوگا۔ اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک طویل واقعہ آپ کو سناتی جو میں پہلے کئی بار سنا بھی چکی ہوں، لیکن اب اتنا وقت اس وقت نہیں ہوتا کہ میں کسی تفصیل بات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی بندہ ناپسند کرے گا کہ میں تو اب مدینہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے یورپ جانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بے شمار نوجوان ہیں ایسے جن کو آج یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے یورپ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس طرح چھوڑ کے نکلے گا نا وہاں سے، میں اس کی جگہ پہ نیک اور اچھا بندہ مدینہ میں لے آؤں گا۔ جو بندہ مدینہ میں رہ کے مدینہ کی تکلیف برداشت کرے گا اور ثابت قدم رہے گا اس وجہ سے کہ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو آگ میں ڈال کے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتی ہوں کہ خدا را جب عمرے کا ارادہ کرے تو یہ ساری چیزیں سیکھ کے گھر سے جایا کریں۔ وہاں اتنی لمبی لمبی لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے، بازار سے کوئی چیز نہ ملے، دھوپ پہ چلنا پڑ جائے، ہوٹل میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے، پانی بند ہو جائے، کھانا ٹائم پہ نہ ملے، اور اتنی لمبی زبانیں وہاں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اتنی ناشکری ہوتی ہے کہ بیان سے باہر۔ تو اس لیے آج میں آپ سے بھی یہ گزارش کر رہی کہ خدا را جب بھی مدینہ المنورہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے آپ کو ادب کا پیکر بنائیں، ایک ایک چیز کے بارے میں ادب سیکھیں۔ اگر 21 دن آپ نے وہاں جا کے رہنا ہے نا، جس میں سے 10 دن مدینہ میں رہنا ہے، تو 10 دن مدینہ میں رہنے کے لیے 100 دن لگا کے وہاں کا ادب سیکھیں، پھر مدینہ میں جائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو نور علی نور ہوگا۔ اور اگر بے ادبی کر کے مدینہ سے آ گئے تو اللہ کا غضب بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اہل مدینہ پہ ظلم کرے گا یا ان کو ڈرائے گا یا ان کے اوپر خوف مسلط کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں سے اس بندے پہ لعنت کروائے گا۔ ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ لہذا یہ تھوڑی سی باتیں اگر مدینہ منورہ کے ادب کی آپ کو یاد رہ گئی اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عمل کی توفیق دے دی تو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کون؟ جو مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں منافق رہتے ہیں، تو ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، 2 بار 2 بار عذاب دیں گے، اور ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر 2 عذاب دینے کے بعد تیسرے عذاب کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ یہ کون سے عذاب ہیں؟ ایک عذاب دنیا میں ان کو ملے گا
ذلیل و خوار رہیں گے، مصیبتوں میں گرفتار رہیں گے۔ دوسرا عذاب ایسے لوگوں کو قبر میں جا کے ملے گا، اور تیسرا عذاب آخرت میں قیامت میں جا کے ملے گا۔ تو اس سے ان لوگوں کو بھی ثبوت مل گیا جو قبر میں عذاب کے یا قبر کے حساب کے منکر ہیں۔ قرآن کریم سے یہ ثبوت مل گیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور حساب بھی برحق ہے۔ اور اس کو چھپایا کیوں گیا؟ چھپایا اس لیے گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ بات سن کر مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں خود عذاب قبر سنا دے۔ تم قبروں پہ جاتے تو قبروں کے پاس سے گزرتے تمہیں اندر سے عذاب کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا تو مجھے بتائیں، آپ اپنی امی کو جا کے قبر میں ڈالتے؟ ابا کو ڈالتے؟ اولاد کو ڈالتے؟ نہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے راز ہیں، اللہ نے ہم سے اس لیے چھپا دیے، بس طریقہ بتا دیا کہ لوگوں اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں نیک اعمال کرو، دنیا میں میری پیروی کرو، میرے رب کے فرمان پہ عمل کرو تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ آگے فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے بلکہ انہوں نے فوراً اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور ان سے جو غلطی پیچھے رہنے کی، یعنی وہ جو غزوے میں جنگ میں نہیں گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے، سفر سے ڈر کے، گرمی سے ڈر کے، یا غریبی کی وجہ سے، اب بعد میں ان کو اس بات کا پچھتاوا ہوا، جو نیک لوگ تھے وہ نادم ہو گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جماعت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی بھی ایسی تھی نا، پیچھے تو منافقوں کی بات تھی، مسلمان بھی کچھ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا وہ نادم ہو گئے، انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ افسوس، ہم گمراہ لوگوں کے ساتھ کیوں پیچھے رہ گئے، ہم عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے کیوں رہ گئے اور وہاں کیوں نہیں گئے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اور ان کے باقی ساتھی تو جا کے جہاد کر رہے ہیں، اور ہم کیسے لاپرواہ لوگ ہیں، کیسے غافل لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ گئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیں گے۔ ایک صحابی کا پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے نا جی۔ تو جب حضور تشریف لائے انہوں نے آ کے ملاحظہ کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ عرض کیا گیا کہ جو لوگ جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں کھولیں گے جب تک حضور اپنے ہاتھوں سے راضی ہو کر ہمیں نہیں کھولیں گے اور معافی نہیں دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ اجازت نہیں دے گا۔ یہ سارا صحابہ کی طرف سے بھی اخلاص کے ساتھ یہ منظر پیش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تب اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھولا، جب آپ نے کھولا تو ان لوگوں نے عرض کی کہ یہ جو مال دولت تھا نا دنیا کا، یہ دیکھیے ذرا بات غور سے سنیے کہ جب بندہ اپنے گناہ کو پہچان کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کی حالت کیسے بدلتی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو دنیا کا مال دولت تھا نا، اس کی وجہ سے ہم جہاد پر نہیں گئے اور اس کی محبت نے ہمیں گھروں میں بٹھائے رکھا۔ اب ہمارا علاج یہ ہے اور ہماری توبہ مکمل یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا صدقے کے طور پہ مال ہم سے لے لیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے۔ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، سارے مال ہم سے لے لیں اور ہمیں پاک کر دیں۔ یہ ہے آخرت کی فکر اور یہ ہے دین کی سچائی پر ایمان
کہ وہاں بھی وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات نہیں. سچائی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے توبہ بھی کر لی، اپنے آپ کو سزا بھی دی، اللہ نے آیت بھی اتار دی، مگر ہمارا دل تب خوش ہوتا ہے جس مال کی محبت نے ہمیں خراب کیا وہ مال ہم سے لے لے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے مال لینے کا حکم نہیں دیا. جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے الفاظ نازل فرمائے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آگے والی آیت کے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. کیا حبیب آپ ان سے ان کے مال لے لیجئے اور ان کو ان مالوں کے لینے کے سبب ان کو ستھرا کیجئے، پاک کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائیے کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث بنے گی. اور اللہ سنتا جانتا ہے، خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. اس صدقے سے مراد، اس مال سے مراد زکوٰۃ کا مال تھا. ایک قول اس کا یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ذمے چونکہ زکوٰۃ بھی تھی ابھی تک جو انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو وہ سارے مال انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دی. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سارے مال انہوں نے کفارے کے طور پہ ادا کیے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا. تو یہاں پر وہ بات جو پہلے میں نے کہی کہ جو بندہ صدقہ ادا کرے، اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرے، تو لینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے خیر کرے. کیونکہ جب ایسے وقت میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ دعا مال دینے والے کے لیے دل کی تسکین کا باعث بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی فرماتے تھے. ایک صحابی عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے. میرے والد نے جب آپ کی بارگاہ میں صدقہ حاضر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے والد ابی اوفا کے لیے دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. الم یعلموا ان اللہ، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ ہی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اور جو صدقہ، یہ اگلا جملہ ذرا سنیے محبت سے، اگر کوئی آگے پیچھے دیکھ رہا ہے تو میری طرف دیکھیے، میں آگے آپ کو کیا بات بتانے جا رہی ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، جس وقت زمین پر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک پیسہ بھی اس کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے، وہ دیتا کسی غریب بندے کو ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یاخذ الصدقات، اللہ وہ صدقہ اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہے اللہ کے اس بندے کا جو اللہ کے بات کا پہرا دیتا ہے اور اللہ کی بات پہ عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں توبہ کی بات ہوئی تو توبہ کے لیے حدیث پاک میں جو فرمان جاری ہوئے، ہم نے کئی مرتبہ ان پہ بیان کیا، سنا کہ توبہ منہ سے نہیں ہوتی. ابھی آپ نے صحابہ کا عمل بھی سن لیا، اور اس میں مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ ہمارا جیسا گناہ ہوگا ہماری توبہ ویسی ہوگی. ویسی کا مطلب آپ نے جس چیز میں نافرمانی کی ہے اس کی ریکوری کریں گے اور اس کی تلافی کریں گے. نماز میں آپ نے نافرمانی کی ہے تو نماز کی توبہ یہ ہے کہ نماز کو قضا کرنا شروع کر دو پیچھے سے، اور ساتھ ساتھ زبان سے استغفار پڑھتے جاؤ، اللہ سے توبہ کرتے جاؤ، آئندہ نماز قضا نہ کرنے کا رب سے وعدہ کر لو. یہ ہے نماز کی توبہ.
اسی طرح روزے کی توبہ، زکوٰۃ کی توبہ کیا ہے؟ اگر ساری زندگی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی اور آج آپ کو پتہ چلا تو زکوٰۃ کی توبہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں کا جیسے حساب کر سکتے ہو کرو اور وہاں سے زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لو، جتنی توفیق ہے آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کر دو اور ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دو اور اللہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دو کہ آئندہ زکوٰۃ کبھی مس نہیں کریں گے اور پیچھے والی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہو۔ یہ ہے زکوٰۃ کی توبہ، ٹھیک ہے؟ کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کی جا کے تلافی کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کا ازالہ کریں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں، اب آپ کی توبہ قبول ہو۔ تو ہر گناہ کی توبہ اس کے مطابق ہے، جب تک ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات یہ کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یہ جتنے لوگ رشوتوں کے کمائی کرنے والے، سود پہ کمائی کرنے والے، لوگوں کے ظلم کر کے کمائی کرنے والے، حق کھا کر کمائی کرنے والے، وہ بے شک دنیا کو اکٹھا کر کے صدقہ کرنا شروع کر دیں، یاد رکھیے ایک پیسے کا صدقہ ان کا قبول نہیں ہوگا۔ وہ حج اس حرام کمائی سے کرنے چلے جائیں، حج قبول نہیں ہوگا۔ وہ عمرہ کرنے چلے جائیں، عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کمائی سے روزہ رکھیں گے، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے اپنے روزے کا فدیہ دیں گے، قبول نہیں ہوگا۔ اس سے فطرانہ ادا کریں گے، فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اپنی کمائیوں کو پاک کیجئے، اپنے گھر کے مردوں کو یہ باتیں سنائیے، اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن میں باتیں ڈال دیں کہ جب کمانے کے قابل ہو گئے حلال کما کے لانا ہے، حرام کمائی نہیں کرنی، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آگے ترغیب دی گئی کہ تم اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے اور مسلمان بھی، اور جلد تم ان پلٹو گے اس اللہ کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ، اور سب کچھ وہ تمہارے بارے میں وہ بتا دے گا، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ آگے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی پیچھے روک دیا گیا ہے، ان کی توبہ کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ یہ اسی جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پیچھے رہنے والے جو لوگ تھے ان میں کچھ لوگوں کو روک دیا گیا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ اگر وہ اپنے جرم پہ قائم رہیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دے گا، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ جو صحابہ تھے نا، یہ صحابہ جن کے بارے میں یہ حکم آیا، یہ 10 صحابہ تھے، یہ مسلمان تھے، یہ 10 صحابہ تھے جن کے بارے میں ابھی تک حکم نہیں آیا۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، توبہ کی، تو ان میں سے 7 صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں حکم آ گیا، اور 3 صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں حکم نہیں آیا، ان کی توبہ کو روک لیا گیا۔ وہ انتہائی دردناک واقعہ ہے، وہ اسی صورت میں آگے چل کے آئے گا۔ ابھی وہ 7 کی بات ہو گئی کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ وہ ابھی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں صورت توبہ، تو وہ انہی 3 صحابہ کی وجہ سے خاص طور پہ اس صورت کا نام صورت توبہ ہے۔ تو آگے ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لیجئے کہ یہ وہ مسجد ہے جو منافقوں نے بڑی سازشوں سے ساز باز کر کے، سامنے کچھ اور مقصد بیان کر کے اور خفیہ طور پہ میٹنگز کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک جگہ بنانے کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں گی اور ان کو نقصان پہنچانے کے کام ہوں گے۔ یہ جہاں پہ مسجد قباء ہے، اسلام کی پہلی مسجد، اس کے بالکل قریب
پیدل چل کے چند قدم ایک پیچھے کی طرف آپ آتے ہیں ایک سائڈ پہ، تو وہاں پہ اب اس کا انجام دیکھیے اور ان لوگوں کے کام کا انجام دیکھیے۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھا، پہنچ کر اس مسجد کی جگہ کو دیکھا کہ آج بھی وہاں پہ جالی لگا کے اس احاطے کو بند کر دیا گیا، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک اس مسجد کا ملبہ ابھی تک وہاں پڑا ہے۔ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے مسجد بنائی نا، کہا کہ ہم جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ ہم نے اس لیے یہ مسجد بنائی ہے کہ یہ قریب ہوگی، تو جو غریب وہ لوگ ہوں گے نا، ضعیف لوگ ہوں گے، کمزور لوگ آگے نہیں جا سکیں گے، وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیں گے اس محلے کے۔ تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھ دیں تاکہ برکت ہو جائے۔ اندر بدنیتی یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھ لو نبی علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی ہے، تو تمہیں نماز پڑھنے میں کیا پرابلم ہے، ہمارے لیے حجت بن جائے گی، کوئی بندہ نماز سے رکے گا نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا کہ اے حبیب یہ مسجد انہوں نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، تکلیف پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی ہے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا کہ یہ ضرور آپ کے سامنے آ کے قسمیں بھی کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بھلے کے لیے اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ یہ جھوٹے ہیں سارے۔ اب دیکھیے، آج اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ تو مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو یہ کیا تھا بتائیے؟ یہ مسجد تھی نا۔ تو قرآن ہی میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ وہ مسجد ضرار ہے، یہ ضرر، تکلیف اور دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ فرما دیا کہ اس مسجد کو گرا کر جلا دیا جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عبرت کے لیے آج تک اس کا جلا ہوا ملبہ اور ٹوٹا ہوا ملبہ وہاں پڑا ہے، اور اس کے بعد باڑ لگا دی گئی ہے اور وہ جگہ ویسے کی ویسے پڑی۔ یہ انجام ہوتا ہے برائی کا۔ جب اللہ کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو آپ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو بلانے آئیں گے، لیکن حبیب آپ نے کبھی اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں جا کے کھڑے ہیں۔ اور وہ کون سی تھی؟ وہ مسجد قباء تھی، جو سب سے پہلی مسجد آپ نے خود صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے بنائی تھی۔ آپ نے اس مسجد کی اور اس مسجد قباء کی وادی کے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں رہنے والے ایسے مرد ہیں جو انتہائی ستھرا ہونے کو بڑا محبوب رکھتے ہیں۔ اور اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ واللہ یحب المطہرین۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھیے کہ آج ہمارے زمانوں میں بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کو بنا لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور وہاں پہ حرام پیسہ بھی لگ رہا ہے، حلال بھی لگ رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں۔ اور مسجدیں کیوں بن رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کی مسجد ہے، یہ فلاں راجہ صاحب کی مسجد ہے، یہ فلاں چیمہ صاحب کی مسجد ہے، اور اسی نام سے مسجد مشہور ہوتی ہے، اور وہ چیمہ صاحب پھر اپنی مرضی سے امام کو وہاں تقریر بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ مسجدیں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی مسجدیں دین کا نقصان کرنے والی مسجدیں ہیں، اپنے اندر فخر تکبر پیدا کرنے والی مسجدیں ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت اور ان کے بنانے کا کوئی ثواب نہیں۔ ہاں، جس نے لوگوں کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ نے فرمایا ایک کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی اگر کسی نے مسجد میری رضا اور میری عبادت کے لیے بنائی، جنت میں پورا محل اس کے نام کا بنا۔ تو ہم کسی پر بلیم تو نہیں کر سکتے
ہم کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ فلاں منافق ہے، اس نے بری نیت سے بنایا، اس نے یہ کیا۔ ہاں، اس کے اندر ہر بندے کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لے کہ وہ اخلاص سے کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں، ہم خود اٹھ کر کسی کو کوئی ایسا بلیم نہیں کر سکتے اور نہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا سکتے جب تک کہ کسی کی برائی یا اس کی بدعمالیاں سب کے سامنے نہ آ جائیں۔ آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یزال بنیانہم، ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد اور عمارت ہمیشہ ان کے اپنے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے بری نیتوں سے بنائی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس عذاب تک بھی پہنچ جائیں گے، مگر تب بھی ان کے اندر کی کھٹک ختم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اعمال کے مقابلے میں سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو وہ آپ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح عمارت صحیح بنیاد پہ ٹھہرتی ہے، اس طرح اعمال بھی صحیح عقیدے پر ٹھہرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آج کے سبق کی آخری آیت میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیے۔ کیا خریدا؟ ان کی جانیں خرید لی، ان کے مال خرید لیے۔ اے مسلمان، ذرا اپنے مقدر پہ غور تو کر۔ مارکیٹ میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، خریدتا کون ہے؟ ہمارے جیسے بندے۔ اور کوئی بندہ دکان والا، اس کی دکان پہ کوئی وزیر، کوئی صدر ملک کا چلا جائے تو وہ فخر سے سب کو بتاتا رہتا ہے کہ میری دکان پہ تو وزیر اعظم فلاں چیز خریدنے آئے تھے۔ کتنا فخر ہوتا ہے۔ کیا مسلمان ذرا غور تو کر، تو غور کر ذرا۔ بڑی بڑی پروڈکٹس، بڑے بڑے مال، بڑی بڑی دولتیں خریدنے والے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، اور تیری جان کا خریدار رب ہے۔ اور پھر کرم پر کرم تو یہ ہے کہ وہ جان تیری تھی بھی نہیں، وہ تو تجھے دی اس مالک نے ہے۔ وہ مال تیرا تھا بھی نہیں، وہ تو دیا ہی اس مالک نے ہے۔ اس کے باوجود تجھے دے کر پھر تیرا آنر یہ ہے کہ وہ خود خریدنے آ گیا۔ اس نے تجھے دی، دینے کے بعد پھر تجھ سے خریدی، اور خریدنے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میری ہے مجھے واپس کر دو، اور جتنے کی تم نے مجھ سے لی تھی اتنی واپس مجھے دے دو۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بغیر قیمت کے ہمیں جان دی، بغیر قیمت کے ہمیں مال دیا، پھر اسے خود خریدا۔ کہا کہ اب تمہیں معلوم ہے میرے بندے کہ میں نے تیری جان کس بدلے میں خریدی ہے، تجھے قیمت کیا دینا چاہتا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تیری جان خرید کے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا مالک بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، پھر وہ قتل ہوں اور قتل کیے جائیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ کا اس پہ سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ نے ان کا وعدہ، یعنی اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، چاہے غازی ہو کے آ جائیں، چاہے قتل ہو کے شہید ہو کے آ جائیں، ان کے ساتھ وعدہ توریت میں بھی کیا گیا ہے، انجیل میں بھی کیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ ایسے لوگوں کو اللہ بہترین کامیابی سے نوازے گا اور جنت عطا کرے گا۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ بڑے بڑے تمہیں وعدہ کرنے والے نظر آتے ہیں، ساری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو تو مجھے بتانا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے پورے کرنے والا کون ہے؟ واہ، سبحان اللہ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لوگوں خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے کر لیا۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے ان باتوں سے ہمیں لذت اندوز ہونے کی
اور ان پر یقین کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان خوشیوں کا حقدار بنائے اور اپنی جان اس خوشی سے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق دے جس طرح رب ہم سے وہ چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔